بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج کا جو موضوع ہے وہ اس لحاظ سے بڑا اہم ہے کہ اس کے بارے میں ہر شخص کو فکر ہے اور ہر شخص جاننا بھی چاہتا ہے، اور اس کے بارے میں جتنی باتیں ملیں گی اس میں بہت سی باتیں اندازوں کی ہیں، مختلف لوگوں کے تفسیروں کی ہیں، اور وہ ہے علامات قیامت، کہ قیامت کے آنے کی علامتیں کیا کیا ہیں، اور وہ کیوں آئے گی، کیسے آئے گی، کن پر آئے گی، اور اس میں کتنا وقت لگے گا، کیا کیا اس کو مرحلے گزریں گے، اس کے بہت سی چیزیں ہیں۔ تو میں اصل میں جو بنیادی طور پر یہ بات رکھنا چاہتا ہوں دو تین وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ اس کے بارے میں صحیح معلومات ہونی چاہیے، سنی سنائی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمیں معلومات ملی ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں جو قیامت تک کو لانے کو جلدی کر دیں، قیامت کی طرف جلدی پہنچانے والے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، اللہ کے دین سے ہے۔ تو ہمارا ایشو یہ نہیں ہے کہ اچھے حالات ہوں گے تب ہم اللہ کو مانیں گے، مشکلات ہوں گی تو ہم بدل جائیں گے۔ تو اس لحاظ سے کئی چیزیں ہیں جو ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ تو میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اور قیامت کو جڑواں طور پر پیش کیا گیا ہے، جیسے دو انگلیاں جڑی ہوتی ہیں تو اس طریقے سے میں ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میرے آنے کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نئی امت نہیں آئے گی، کوئی نیا نظام نہیں آئے گا۔ اب جو کچھ ہوگا وہ قیامت کی آمد ہوگی۔ اب یہ جملہ جو ہے ویسے تو بالکل یہ ہے کہ جیسے آپ یوں ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے ہی آپ آئے فوراً قیامت آ گئی۔ اس کے بیچ میں بہت سے مرحلے ہیں۔ تو اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو احادیث ہیں اس سلسلے میں بڑی معتبر حدیثیں ملتی ہیں، کمزور بھی ہیں لیکن زیادہ معتبر ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہیں۔ احادیث قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ تو ہے، تھوڑا بہت تفصیل سے نہیں ہے، احادیث سے ملتا ہے۔ تو اس میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ نبی کریم نے علامات بتائیں کیوں۔ بعض دفعہ لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ بھئی اب ایک واقعہ آپ نے بتا دیا تب تو ہونا ہی ہونا ہے، ایک آدمی کہتے بھئی آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو ہونا ہی بوڑھا، تو اب آپ کہیں نہ کہیں تو ہونا ہے۔ تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ صاحب یہ قیامت تو آنی ہی ہے تو ہم کیا کریں۔ تو میں لوگوں کو مثال دیتا ہوں کہ بھئی اگر ٹریفک میں کہیں لکھا ہوا ہو کہ 100 میٹر کے آگے ایک گڈھا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو اس میں گرنا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ 100 میٹر سے ہی پہلے آپ اس کو بچنے کے لیے بریک لگا لیں، راستہ بدل لیں، کچھ کر لیں۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم پر بہت سے احسان کیے ہیں، آپ نے ہم کو دنیا کی زندگی کی ہر چیز کے بارے میں ہدایت دی ہے، ایک ایک چیز کے بارے میں۔ اسی میں سے یہ بھی بتایا ہے کہ آگے کے جو زمانے بدلیں گے، خرابیاں آئیں گی، وہ کیسے آئیں گی اور اس میں ہمیں کیا کرنا ہے، یعنی جو حالات برے ہوں گے تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب ایک بدو کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ عام سے آدمی آئے تھے آپ کے پاس، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی قیامت کب آئے گی۔ اچھا یہ سب کا سوال ہوتا ہے، ہمارا بھی یہی سوال ہوتا ہے کہ ٹائم دے دیجیے، کس سال میں آئے گی، جی کیا ہوگا ہمارے۔ اور یہ کرسچن اگر آپ ان کے دیکھیں گے تو روزانہ خبریں آتی رہتی ہیں، کل آنے والی قیامت 2023 میں آئے گی، 24 میں آئے گی۔ یہ نبی کریم نے یہ قیامت کے تاریخ اور ڈیٹ نہیں بتائی، لیکن علامتیں بتائی۔ تو وہ جب اس نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی تو آپ نے جواب نہیں دیا، آپ نے وحی کا انتظار کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پوچھا وہ آدمی کہاں ہے جو سوال کر رہا تھا، کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانت داری ختم ہو جائے یا ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ اب یہ بہت اہم بات ہے، یہ امانت کا لفظ چھوٹا سا نہیں کہ آپ کو کسی نے 10 روپے رکھوا دیے تو امانت کا مسئلہ ہوا۔ امانت بنیادی طور پر شروع ہوتی ہے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک ذمہ داری دی تھی کہ تمہیں دنیا میں ہم نے اجازت دی ہے، اختیار دیا ہے، اختیارات دیے ہیں، تو تمہیں ہماری جو امانت ہے دین کی وہ چلانی۔
کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، ہم نے اس امانت کو ساری مخلوقات سے پیش کیا، سب ڈر گئے، سب نے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا دیا، صرف انسان نے یہ ہمت کر لی۔ تو یہ امانت سب سے پہلی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو دین ہے اس کی حفاظت کرنا، اس کو پہچاننا، اللہ تعالیٰ کا کے جو احکام ہیں ان کی امانت کرنا۔ اسی میں امانت یہ بھی ہے کہ دنیاوی معاملات میں اور ذمہ داریوں میں ذمہ داری ان کو دی جائے جو اس کے اہل ہوں۔ تو اہلیت جو ہے دنیا کے قانون میں تو صرف اس کا نام ہے کہ آپ کے اندر فرض کی فلاں ڈگری مطلوب ہے یا فلاں ایکسپیرینس مطلوب ہے، آپ کو جگہ مل جائے گی۔ اس سے بحث نہیں ہے کہ آپ کردار کے لحاظ سے کیسے ہیں۔ اسلام میں امانت داری کا مطلب ہے کہ کردار بھی اچھا ہو اور اہلیت بھی اچھی ہو۔ جو بات حضرت یوسف نے کہی جب ان سے بادشاہ سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے ذمہ داری دے دیجیے، قال انی حفیظ علیم، میں جو نظام زراعت ہے اور نظام راشن ہے میں اس کو سمجھتا ہوں، اور میں اس کے اندر اخلاقی طور پر بھی اس کی نگرانی کرنے والا ہوں، کسی کو غلط نہیں دوں گا، کسی کو زیادہ، کسی کو پورا نہیں کروں گا، حق نہیں ماروں گا۔ تو اسلام میں جو امانت ہے آج کی دنیا میں وہ امانت صرف عہدے تک یا اہلیت تک رہ گئی ہے۔ اسلام میں اہلیت اور اخلاق دونوں شامل ہیں۔ ہماری زندگی میں بھی کمزوریاں آئیں اور اس میں یہ ہوا کہ بھئی اہلیت کا مطلب یہ ہے کہ خاندان کی حکومت چلے گی، وراثت میں چلے گی، پسندیدہ لوگوں کو ہم آگے بڑھا دیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب وہ ایک چیز پہ امانت متاثر ہوگی تو زندگی کے ہر پیمانے پہ امانت متاثر ہوگی، چھوٹی سے چھوٹی امانت اور بڑی سے بڑی امانت۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ ایسے لوگ نہ اٹھیں گے جو دنیا کے بدترین ہوں اور وہ سردار بن جائیں۔ اراض القوم اسیاد ہو، جو سب سے گئے گزرے لوگ ہوں وہ سردار بن جائیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب ایک آدمی ایسی بات کرے گا جو دین کی بڑی اہم بات ہوگی، کرنے والا کون ہوگا؟ انتہائی بے معنی باللہ، یعنی نہ اس کو دین کا پتہ، نہ اس کو زبان آتی ہے، نہ اس کو کوئی سلیقہ ہے، اور بولے گا اور لوگ اس کو سنیں گے، مسئلہ یہ ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ امانت کا ایک اور بات آپ نے عجیب کہی، آپ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے فحش باتیں، یعنی وہ چیزیں جو انسان گندگی ہوتی ہے لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں چھپ کے کرتے ہیں، وہ نہیں چاہتے سب کے سامنے آئے، لیکن یہ ہو جائے گا کہ کھلے عام کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور بلکہ اس کی دعوت بھی دینے والے ہوں۔ تو یہ قیامت سے پہلے کے جو علامت ہیں جس میں اخلاقی زوال ہوگا، جس میں انسانیت کی جو انسانیت ہے وہ متاثر ہوگی اور انسان جانور کی طرح ہونے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ رشتوں کو کاٹا جائے گا، رشتوں کا خیال نہیں رکھا جائے گا، اور اس میں تفصیل ہے بعض جگہ کہ مطلب بیوی سے اتنا متاثر ہو گئے کہ ماں کی پرواہ نہیں ہے، دوستوں سے اتنے متاثر ہو گئے کہ باپ کی پرواہ نہیں ہے۔ توازن ہر چیز میں ہے، رشتے کا اپنا احترام ہے، ماں کا اپنا احترام ہے، بیوی کا اپنا مقام، سب کا مقام ہے، لیکن ایک چیز سے دوسری چیز متاثر ہونے لگے تو یہ رشتے کو کاٹنا ہو، قطیعت الرحم کہتے ہیں اس۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو سورہ بقرہ کے شروع میں 3 مرض بتائے ہیں کافروں کے، 3 بڑے مرض، کہ کون ہوتے ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ سے عہد کو توڑتے ہیں، ينقضون، جی اللہ سے جو عہد کر کے آئے تھے پیدا ہونے سے پہلے ان سے اللہ نے عہد لے لیا تھا، اس کو توڑتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز کیا کرتے ہیں کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جن باتوں کو جوڑنے کا، جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا اس کو کاٹتے ہیں۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ زمین کے اندر اور ہر جگہ بگاڑ پیدا کرتے ہیں، ہر چیز کو غلط طریقے سے دیکھیں گے، انسانی رشتے تک ہو جائے گا۔ یہ آج کے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ یہی ہو رہا ہے نا کہ مطلب یہ کہ ایک آدمی کو اس نے نظریہ بنا لیا، اس میں کوئی فٹ نہیں ہو رہا تو بالکل ضائع نہیں ہو رہے، اور وہ چیزیں جس کا تعلق ہر آدمی مانتا ہے کہ یہ غلط ہے لیکن کری جا رہے ہیں کیونکہ اس سے فائدہ ہو رہا ہے۔ تو یہ 3 علامتیں جب پیدا ہوتی ہیں تو اس کے نتیجے میں رشتے جو ہوتے ہیں وہ تو رشتہ تو خالی وہی نہیں ہے جو خون کا ہوتا ہے، بہت سے رشتے بھائی اگر آپ دیکھیں تو ملک میں رہتے ہیں لوگ، سب ہم وطن ہیں، ان کا بھی ایک رشتہ ہے، مطلب یہ نہیں ہے ظالم ہے مظلوم ہے اس کے اپنے رشتے ہیں، مالدار ہے غریب ہے ان کے اپنے رشتے ہیں۔ یہ سب رشتوں کا لحاظ رکھنا اور ان کے اپنے اپنے حق دینا، اور اسی کو انصاف کہتے ہیں۔ انصاف نام ہی اس بات کا ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ اس کو دے دیا جائے، جتنا حق ہے۔ ہمارے یہاں عام طور سے عدل کا لفظ عربی میں ہے اور ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں انصاف۔ تو انصاف کا مطلب ہوتا ہے آدھا آدھا۔ مثلا فرض کیجیے 2 آدمی آپ کے پاس مقدمہ لے کر آئیں
ایک کو 10% ملنا چاہیے اور آپ کو ایک کو 90%، اور آپ دونوں کو 50% دے دو تو انصاف ہو گئے، دونوں کو دے دیا آپ نے۔ انصاف اللہ کی نظر میں اس وقت ہوگا جس کو 10% اس کو 10% ملے، اور جس کا 90% اس کو 90% ملے۔ تیسری چیز جو آپ نے بڑی عجیب کہی کہ وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ جس میں امانت دار پہ تو تہمت لگے کہ یہ خیانت کرنے والا ہے، اور خیانت کرنے والے کہیں گے صاحب یہ سب سے زیادہ امانت والا ہے۔ بالکل برعکس ہوگا، یعنی دوسرے الفاظ میں الفاظ کی جو حرمت ہے، جو اصطلاحات ہیں وہ تک بدل دی جائیں گی۔ یعنی ایک آدمی صاحب کے ساتھ بڑے معتبر آدمی ہے تو پتہ چلا کہ دنیا کے سب سے گھاگ آدمی ہے، سب سے چالاک آدمی ہے، تو معتبر کا لفظ ان کے لیے استعمال ہوگا۔ آج کی آپ زبان دیکھ لیں، آج کی جو ہماری زبان ہے وہ اتنی گر چکی ہے کہ اس میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس آدمی کا اپنی جو پہچان ہے وہ آپ کس طرح سے بیان کر رہے ہیں، اور اس کو چھپا رہے ہیں یا اس کو بدل رہے ہیں یا اس کو کسی اور طریقے سے پیش کر رہے ہیں۔ پھر ایک اور صفت آپ نے جو بیان کی وہ یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب انسان کو یہ پرواہ نہیں ہوگی کہ مال حلال سے آیا کہ حرام سے آیا۔ نہیں، یعنی حلال حرام کا جاننا ایک تو، اور جاننے کے بعد اس پہ عمل نہ کرنا یہ ایک مسئلہ، اور ایک یہ ہے کہ جانے ہی نہیں، پرواہ نہیں کی کہ کیا ہے حلال کیا نہیں ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہو گئی ہے آج کل جو زیادہ نظر آنے لگی ہے، وہ یہ ہو رہا ہے کہ حیلہ نکال لینا، مطلب یہ کہ معلوم ہے کہ یہ غلط ہے لیکن اس کے لیے کوئی ایسا ٹرک، کوئی جیسے کہ نا زگ زیگ بنا کے نکل کے نہیں وہ فلاں سبب سے جائز ہے۔ بہت سے موقع ہوتے ہیں، میراث کا مسئلہ ہے، میراث نہیں دینا ہے تو انہوں نے کہا نہیں وہ تو میں نے آپ کو فلاں وقت پہ جو پیسے دیے تھے وہ اس میراث میں نکل گئے، یا کوئی بھی چیز، تو یہ ٹرکس نکالنا، یہ جو ہے آپ نے فرمایا کہ حلال حرام کی پرواہ نہیں کرے گا۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن جو 2 سوال ہوں گے انسان کے، 5 میں سے 2، وہ ایک ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا، اور ایک دوسرا سوال ہوگا کہاں خرچ کیا، من أين اكتسبه وأين أنفقه۔ تو یہ سوال کے جواب قیامت میں دینا ہے، لیکن قیامت تو بعد میں جواب دیں گے، یہیں پر اس کے قیامت کی علامتوں میں سے یہ چیز آ جائے گی کہ اس کی وجہ سے قیامت آنا شروع ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ اعمال کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اعمال کو کرتے رہا کرو، ورنہ ایسے فتنے آئیں گے جیسے تاریک رات ہوتی ہے کہ کچھ اندھیرے میں سوچتا ہی نہیں، کوئی چیز آپ کو دکھ نہیں رہی ہے، اور صبح کا مومن شام کو کافر، شام کا کافر صبح کو مومن، یعنی ایمان اور کفر کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ آج کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو انسانوں کے لیے آخرت کی نجات کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ دنیا کی کامیابی، دنیا کے عہدے کے لیے لڑنا، دنیا کے چیزوں کے لیے حرام حلال سب کرنا، یہی سب کچھ سمجھا جا رہا ہے۔ اور اگر تھوڑی سی اللہ نے مہلت دے دی ہے، صحت اچھی ہے، دولت چلی آ رہی ہے، تو انسان سمجھتا ہے کہ میں سب سے زیادہ کامیاب ہوں۔ جی قرآن مجید میں قارون کا اللہ نے ذکر کیا کہ قارون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنے خزانوں کی چابیوں کے ساتھ نکلا تو 2 گروہ ہو گئے تھے وہاں پر۔ ایک تو تھا کاش ہم بھی ایسے ہی ہوتے۔ آج بھی ہمارے دل میں حضرت ہوتی ہے بھائی فلاں فلاں دیکھو کیا مزے کر رہے ہیں، ہم بھی مزے کرتے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ ایک گروہ وہ تھا جو علم رکھتا تھا، اس نے کہا کہ اس کے دھوکے میں مت آنا، یہ اللہ کی آزمائش ہے، اور اگر اس آزمائش کو پورا نہیں کرے گا تو یہ خسارے والا ہوگا۔ اور لوگوں نے اس وقت دیکھا، آج تو ہمارے پاس یہ ویڈیو ہے نا سامنے، ہم دیکھ لیتے ہیں کیس ہوتا ہے، اس وقت یہ ہوا کہ وہ نکل رہا تھا اور اس کے سامنے ہی لوگوں کے وہ زمین میں دھس گئے، ویڈیو بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی وہاں پر، اور دونوں دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ جو لوگ حسرت کر رہے تھے انہوں نے کہا صاحب اچھا ہوا بچ گئے، ورنہ اس کے ساتھ ہوتے تھے مارے جاتے۔ تو انسان کا جو مسئلہ دنیا کے اندر ہو گیا ہے کہ تھوڑی دیر کی جو مہلت ہے، تھوڑی دیر کی جو عیش و عشرت ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہوں اور مزے کر رہا ہوں اور آگے بھی میرا ایسے ہی رہے گا، اور یہ بھول جاتا ہے کہ یہ اللہ نے نہیں دیا تب بھی آزمائش ہے، اور دیا تب بھی آزمائش ہے، یعنی دینا اور نہ دینا امتحان ہے، انعام نہیں۔ تو اس کے نتیجے میں جو ہے کہ انسان کیا ہوگا، تو اس کے اور کیوں کرے گا یہ آدمی ایمان، یبیع احدکم دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کی تھوڑی سی کامیابی کے لیے دین کو بیچ دے گا۔ یعنی آج کے زمانے میں آپ یقین کریں، بہت دنیا میں سفر کیے ہیں، دیکھا ہے، سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایسے چہرے، ایسے لوگ، ایسے القاب والے ملیں کہ آپ کہیں کہ بھائی ان سے ان کے تقوی کی قسم کھا سکتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد کہیں پتہ چلے کہ یہ تو فلاں کام بھی کرتے تھے، انہوں نے تو فلاں دھوکہ بھی دیا تھا، فلاں طریقے سے انہوں نے۔ آج یہاں پر بھی ہمارے یہاں قیادت کی جو مسئلے ہیں اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے پاس مخلص قیادت نہیں، ہمارے پاس ایسی قیادت نہیں جو واقعی امت کی خیر خواہ ہو، اور جو اپنی چیزوں کو ان کو پیشکش ہو، آفر ہو ان کو کہ بھئی ہم آپ کو اتنا دے دیں گے، آپ اپنے کرتے رہیے، لیکن ہمارے فلاں کام کریے گا اور وہ نہ کریں۔
یعنی اس میں بہت بڑی چیز ہے یہ. حضرت سعد بن ابی وقاص بہت بڑے صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. ان کا نام تھا 6 لوگوں میں حکومت نے نام دیا تھا جو خلیفہ بن سکتے تھے. تو جب حضرت عثمان کی شہادت ہوئی تو ان کے بیٹے نے ان سے کہا کہ بابا بڑا اچھا موقع ہے، آپ کا تو نام بھی ہے، آپ آگے بڑھ کے لے لیجیے حکومت. تو انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، بہت قیمتی جملہ ہے. آپ نے فرمایا کہ خاموش رہو، یہ بات مت کہو مجھ سے. میں نے ایک حدیث سنی نبی کریم سے، آپ نے فرمایا کہ ان اللہ یحب العبد التقی الخفی. میں اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرتا ہے جو تقوی والا ہو اور لوگ جانتے نہ ہو اسے، پہچانتے نہ ہو. میں خفی ہوں. آج کے زمانے میں سب سے بڑا جو فتنہ پیدا ہوا ہے وہ یہ کہ صاحب مجھے کوئی جانتا نہیں تو کچھ کروں میں، کوئی نیا فتنہ چھوڑوں. اب آپ دیکھیں دین کے مسئلے میں کوئی معلوم ہو، آج تو سوشل میڈیا کا مسئلہ ہے، کتنے فالوور ہیں، تو فالوور ہونے کے لیے معلوم ہو کوئی فتنہ چھوڑ دیجیے، کوئی نیا ایشو اٹھا دیجیے، کوئی نئی بات کر دیجیے، پتہ چلے کہ آج تک اسلام میں یہ باتیں کسی نے نہیں کہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں وہ چل پڑو. تو یہ بہت بڑے فتنے ہیں جو اس بات کا ہیں کہ یہ فتنے ایسے ہی نہیں چلے جائیں گے. یہ بادل نہیں ہے کہ برسا نہیں برسا چلا گیا. یہ فتنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر، اور اس میں قاعدہ اللہ نے بتائے، 2 قاعدے ہیں بنیادی طور پر. ایک قاعدہ یہ ہے کہ افراد کی غلطی افراد کی رہتی ہے. ایک فرد نے غلطی کی ہے تو اس کی اپنی غلطی ہوگی، ایک اینٹ خراب ہوگی، عمارت نہیں گرے گی اس. لیکن جب افراد کا جوڑ خراب ہو جائے تو پھر سب اس میں شریک ہوتے ہیں. تو اگر 10 اینٹیں، ایک پلر گر گیا تو چھت بھی گرے گی اس. تو اس طریقے سے یعنی یہ جو انسانوں کا مسئلہ ہوتا ہے، تو کہنے کا مطلب میں جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو، ایک عجیب بات آپ نے فرمائی کہ قیامت کی علامت میں سے ایک علامت یہ ہوگی کہ اچانک کی موت. آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 موتوں کے بارے میں مومن کے لیے کہا ہے. ایک کہا ہے کہ مومن کی سب سے اچھی موت وہ ہے جو بالکل آرام سے ہو، راحت. دعا بھی کی ہے کہ ہمیں موت سے راحت دے دے، لیکن یہ اس وقت جب انسان ایمان پر ہو. لیکن دوسری موت وہ ہے جو انسان کی تکلیفوں کی تلافی، دوسروں کو خدمت کا موقع، بہت سی چیزیں اس کی وجہ سے تکلیف بھی ہو تو وہ بھی ایک چیز ہے. لیکن ایک ایسی موت جس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. یعنی میں یہاں پر بھی آپ دیکھتے ہوں کہ میں اپنے ملک جہاں کینیڈا میں رہتا ہوں وہاں میں دیکھتا ہوں اس وقت مرنے والوں کے تناسب میں نوجوانوں کے مرنے کا تناسب بڑھ گیا ہے. صحت والے، بہترین صحت، بہترین صحت کا خیال، ہر بات کی باریک، اور معلوم ہو کہ صبح اٹھے ہی کوئی بات ہوئی اچانک، مطلب ایک تو ہوتا ایکسیڈنٹ پہ ہو جائے اور ایک بستر سے نہیں اٹھے. تو آپ نے فرمایا کہ ایسی موتیں بڑھ جائیں گی قیامت سے پہلے. اس طریقے سے ایک چیز آپ نے فرمائی جو بہت اہم ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں آج ہو رہا ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ زمانہ قریب قریب ہو جائے گا، سمٹ جائے گا، گھنٹے منٹ لگیں گے، دن گھنٹہ لگے گا. اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ معلوم ہوا کوئی وقتی میں کوئی برکت ہی نہیں رہی، اور علم کی کمی ہو جائے گی، علم والے کم ہو جائیں گے. علم کے دعوے کرنے والے تو بہت ہوں گے لیکن واقعی علم رکھنے والے کم ہوں گے، اور فتنوں کی بھرمار ہوگی اور کنجوسی اتر آئے گی. انسان جو ہے جو کچھ ہے وہ بچانے سے زیادہ اس کو فکر ہوگی. آج کا جو سب سے پاپولر اکنامکس کا سلوگن ہوتا ہے سیو منی، جی پیسے بچائیے. اسلام کا اصول کیا ہے؟ انفاق کریے، خرچ کیجیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے خرچ کرو گے تو ہم سیو کریں گے تمہارے پیسے. ہم کہتے ہیں سیو کریں گے تو ہمارے پیسے بچیں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، اس سے نہیں بچیں گے. قرآن میں اللہ نے کہا کہ تم سمجھتے ہو کہ سود سے پیسے بڑھتے ہیں، ہمارے نزدیک پیسے گھٹ جاتے ہیں، اور تم خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں، اس سے بڑھتے ہیں. یعنی فارمولہ بالکل برعکس ہے، خرچ کرنے سے آئے گا، اور آج کا فارمولہ ہے کہ بچانے سے بڑھے گا. پھر طریقے سے آپ فرمایا کہ قتل بڑھ جائے گا. آپ دیکھ لیجیے، قاتل کو پتہ نہیں کیوں قتل کر رہا ہے، مقتول کو پتہ نہیں کیوں مارا گیا. اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مطلب یہ ہے کہ کوئی جان کی حرمت نہیں ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 2 حرمتیں ہیں. ایک تو ہر انسان کی حرمت ہے کہ ایک انسان بغیر حق کے مارا جائے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پوری انسانیت کا قتل ہے. من قتل نفسا بغیر نفس، بغیر حق کے مار دیا تو کانما قتل الناس جميعا، سارے انسانوں کو مار دیا. دوسرا مومن کا قتل. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر ایک مومن کو قتل کر دیا جائے اور قتل کرنے والے لاکھوں، اللہ تعالیٰ ان سارے لاکھوں کو جہنم میں ڈال دے گا صرف ایک انسان مومن کی جان بچانے کی. آج کوئی مسئلہ ہی نہیں. حکمرانوں کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ بڑے بڑے جو گینگ ہوتے ہیں، مافیا ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تھوڑی بہت چپلشیں ہو جائیں، مال کا جھگڑا، زمین کا جھگڑا، اس میں کوئی چیز نہیں. تعلق ہے کہ قتل بڑھا دیا جائے گا، بڑھ جائے گا. تو اس لحاظ سے یعنی بہت سی چیزیں ہیں. میں یعنی اس کو تھوڑا سا اگر مختصر کروں آپ کو، تو آپ نے جو بات بتائی تو ہمارے علماء نے کہا کہ ہمارے یہاں قیامت کی 2 علامتیں ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں چھوٹی علامتیں اور ایک کو کہتے ہیں بڑی علامت.
علامات صغرا جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ تو تقریباً وہ ہیں جو نبی کریم کے زمانے سے کہیں نہ کہیں پیش آ رہی ہیں، بہت سی آ چکی ہیں، لیکن وہ علامتیں جو بالکل عین مطلب یہ قیامت سے بالکل قریب آئیں گی وہ کئی ہیں، بعد میں 10 آپ نے گنائی ہیں، بعد میں اور چیزیں گنائی ہیں، لیکن کم سے کم اس میں 3 4 بڑی اہم ہیں۔ سب سے پہلی تو یہ ہے کہ اس کے اندر 3 زلزلے آئیں گے، ایک جزیرہ عرب کے اندر، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں۔ ایک ایسی آگ نکلے گی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو کھینچتی چلی جائے گی۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ مطلب اس زمانے میں مسلمانوں کا، اہل کتاب کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، اور ہماری اپنی شرع یعنی فقہی اصطلاح میں رومن جو ہے، سورہ روم آپ نے پڑھا ہے کہ سورت ہے، رومن سے مراد عیسائی مراد ہے قرآن مجید، عیسائی۔ تو 2 اہل کتاب ہیں، یہودی اور وہ ہیں، تو اس میں کہا کہ تمہارا آخری زمانے سے پہلے عیسائیوں کے ساتھ ایک معاہدہ ہو اور ایک مشترکہ مقابلہ ہوگا، اور اس میں دونوں اس میں جیت جائیں گے تو ایک عیسائی جو ہے وہ چرچ وہ اپنی کراس کو اٹھائے گا اور کہے گا کہ عیسائیت جیت گئی، تو ایک مسلمان اس کی وہ کراس جو ہے وہ جو ہاتھ میں ہوگی توڑ دے گا۔ اس کے نتیجے میں وہ آتا ہے حدیث شریف میں کہ 80 بریگیڈ لے کر، بڑے بڑے فوج کے، جس میں ہر بریگیڈ میں 12,000 لوگ ہوں گے، اتنے لوگوں کو وہ لے کر آئیں گے اسلام کے خلاف۔ تو ایک جنگ ہو جس کو، اب مزیدار بات یہ ہے کہ ہماری زبان میں اس کو کہتے ہیں ملحمہ کبریٰ، آپ سمجھیں کہ جیسے کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ بگیسٹ مطلب وار، اور عیسائی زبان میں اس کا مطلب ہے ارمجدون، وہ کہتے ہیں ایک جنگ ہونے والی ہے جو آئے گی۔ اب اس میں بڑی دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو اسرائیل کا مسئلہ ہے، اس میں یہودیوں نے، یہودی عیسائی کتابوں میں ان کے چرچ ہیں بعض جو ایوانجلسٹ کہلاتے ہیں، یہ ہم تو سے بش اگر آپ نے نام سنا تو اس مذہب کو ماننے والا تھا، ان کے ہاں یہ ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام ہمارے آنے، ان کا یقین ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو وہ سمجھ ان میں لکھوا دیا انہوں نے کہ جب تک عیسائی نہیں بنے گا عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے۔ تو امریکن جتنی مدد کرتے ہیں، یہ اس کا اصل مسئلہ ہے مذہبی، وہ سمجھتے ہیں کہ عیسائیت کو ہم اس لیے مدد کر رہے ہیں اسرائیل کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آنا ہے، تو مذہبی مدد سمجھتے ہیں، اور یہودی ان کو استعمال کر رہے ہیں، وہ ان کو استعمال کر کے اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو ابھی تو دونوں میں مسلمان ملکوں کے ساتھ بھی انہوں نے دوستی بنا رکھی ہے، ان کو بھی اس جنگ میں شریک کیا ہوا ہے، لیکن ایک وقت آ سکتا ہے جب یہ دکھ رہا ہے ہمیں آج کل آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں تمہاری پرواہ کیا، ہم تو بس جب چاہیں گے لوٹ لیں گے، جب چاہیں گے تمہارا مال چھین لیں گے، اور تمہاری ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ جنگ کا جو ایک منظر ہے وہ دکھایا دیا ہے آپ نے، تو عیسائیت کے اندر جو منظر ہے وہ تو بالکل مختلف ہے، اور وہ سوائے خواب کے کچھ نہیں ہے۔ یہودیوں کا یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آنا تھا جو مسیح تھے، وہ ان کو مانا نہیں ہو رہا ہے کہ مسیح کا انتظار کرتے ہیں جو دجال ہوگا، اور اس کے نتیجے میں سمجھتے ہیں دنیا میں ہم حکومت کریں گے۔ تو یہ سارے منظر جو ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہ تباہی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ تو اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ نے سبب ہمارا بتایا ہے کہ یہ کیوں ہوگا، تو آپ نے فرمایا کہ 2 چیزیں ہیں جس سے ہمارے اندر یہ کمزوری آئے گی کہ ہم اس فتنے کا شکار ہوتے چلے جائیں گے، اس سے نکل نہیں پائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے اندر کمزوری ڈال دی جائے گی۔ آپ نے صحابہ نے پوچھا وہن کمزوری کیسے کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے خوف۔ تو میں یعنی وقت ہے ابھی کچھ یاد جی ہے اچھا، تو میں جو خلاصہ آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری، میں 200 سال کی تاریخ کو آپ کے سامنے 2-3 جملوں میں سمیٹوں گا۔ پرانی باتوں کو بھول جائیں تو کم سے کم 100-150 سال ہمارے مسلمان ملکوں پہ مغربی طاقتوں کی حکمرانی رہی، جس کو ہم کالونیل دور کہتے ہیں جی۔ پھر مسلمانوں نے اس کے خلاف جنگ آزادی میں حصہ لیا۔ اس وقت تقریباً 58 مسلم ملک، 23 عرب ملک ہیں، اور تقریباً سبھی آزاد ہیں، یعنی زیادہ تر نام سے تو آزادی ہیں۔ تو ہم نے ایک جنگ تو جیت لی بہت بڑی، لیکن جو مسئلہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اس وقت اتنے آزاد نہیں ہیں کہ اپنے اسلام پہ عمل کر سکیں، اور جو ان پہ حکمراں مسلط ہیں وہ ان کے اپنے پسند کیے ہوئے نہیں ہیں، منتخب کیے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ ایک طرح سے مسلط۔ تو عوام، امت مسلمہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی نمائندگی صرف 2 گروہ کر رہے ہیں، ایک علماء اور ایک عوام الناس۔ دونوں کی خواہش ہے کہ اسلام آئے، اسلام پر عمل ہو، لیکن حکمرانوں کا خیال یہ ہے کہ بھئی کہاں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالیں، آرام سے حکومت کرتے رہیں، امریکہ سے مدد لیتے رہیں۔ تو یہ صورتحال اس وقت ہو گئی ہے، لیکن اس میں ہمارے ہاں جو بہت بڑے کام ہوئے وہ تھے تحریکات، جس نے ہمارے اسلامک ریوائولسٹ تحریکیں اٹھی، ساری دنیا میں اٹھی۔
ہندوستان میں، پاکستان میں، مصر میں، سوڈان میں، انڈونیشیا میں، ہر جگہ سب کا کام یہ تھا کہ اسلام کو پھر سے واپس لایا جائے، احیاء اسلام جس کو ہم کہتے ہیں، رینیساں کہتے ہیں۔ لیکن اس میں عجیب بات یہ تھی کہ ان سب تحریکوں کا جو وہ کہیے کہ پہنچ تھی وہ عوام میں 15-20% سے زیادہ نہیں تھی۔ جی جیسے ووٹنگ ہوتی ہے نا کہ بھائی 30% والی جماعت جیت گئی تو 30% تو 30% ہی ہے نا، 100% تو نہیں ہے۔ غزہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس نے 2 پیغام بہت اہم دیے ہیں۔ ایک پیغام یہ دیا ہے کہ غزہ میں اس وقت 100% لوگوں کے اندر اسلام آ گیا ہے، یعنی اسلام کے لیے سے وہ لوگ نہیں جو لڑ رہے ہیں، بلکہ جتنی وہاں کے عوام ہیں، گرے سے گرا آدمی، کمزور سے کمزور، سب اس وقت کھڑے ہیں کہ نہیں یہ صحیح ہے اور ہم ان کے ساتھ۔ یہ اصل میں بہت بڑی بات ہے جو اسلام میں ہمارے کئی سو سال کے بعد اب نظر آ رہی ہے۔ دوسری چیز یہ ہوئی ہے کہ غزہ کے واقعے نے ہمارا اصل مشن ہم کو یاد دلا دیا، یعنی اس امت کا جو مشن ہے وہ یہی ہے کہ حق کے لیے کھڑے، حق کی طاقت کے لیے یہ اپنے آپ کو کرے۔ قرآن نے کہا کہ انتم شہداء اللہ علی الارض، حدیث میں کہ تم اللہ کے گواہ ہو زمین کے اندر، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، تمہارا کام ہے کہ تم انصاف کے لیے کھڑے ہو اور اللہ کی گواہی تم دنیا میں دو۔ تو غزہ نے اس سبق کو ہم کو یاد دلایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ساری کوششیں بہت اچھی، کوئی خراب نہیں ہے، لیکن ان کوششوں کا محصل یہاں تک آنا چاہیے۔ ہم یہاں نہیں کر سکے لیکن یہ کم سے کم ہم اس کی تائید تو کریں، کم سے کم اس کو اچھا تو سمجھیں، امت مسلمہ کے لیے ضروری سمجھیں۔ تو یہ چیز جو ہے اگر ہوتی ہے تو اللہ نے چاہا تو اس کے علامتیں نظر آنے لگی ہیں کہ اس کی وجہ سے امت کے اندر ایک نیا رنگ پیدا ہوا ہے، ایک نیا ولولہ پیدا ہوا ہے۔ اور اللہ نے یہ وعدہ بہرحال کیا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میں حدیث کا الفاظ اپنے طور پر کہہ رہا ہوں کہ یہودیوں کو اللہ نے 2 بار موقع دیا اٹھنے کا، اسی لیے اللہ تعالیٰ اس امت کو بھی 2 بار موقع دے گا۔ ایک نبی کریم کے زمانے میں یہ امت کو مل گئے، ایک بار یہ پھر دوبارہ اٹھ کے آئے گی، پھر اپنی حیثیت میں واپس آئے گی۔ تو اس کی علامتیں ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن ان علامتوں کا جو اس وقت جو محصل ہے وہ ہے قربانی۔ اس وقت نتیجے جب نکلیں گے وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن قربانی کا دور چل رہا ہے جس میں ہزاروں مارے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے غزہ میں ہو رہا ہے اور مختلف جگہوں پر بھی ہو رہا ہے، صرف وہیں نہیں ہو رہا، لیکن اس کا یہ چیزیں ضائع ہونے والی نہیں ہیں۔ یعنی یہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم بھول گئے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہے، ایک وقت ہم نے متعین کیا ہے، تو انشاءاللہ اس کی ہوتا ہے۔ تو جو آخری بات میں ہم سب کے لیے، اپنے لیے بھی آپ سب کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اس موقع پہ جو کشمکش ہے، ہمیں صرف ایک فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اللہ کے اور اللہ کے دین کے ساتھ ہیں یا دوسروں کے ساتھ۔ اگر ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہم اللہ کے ساتھ ہیں تو ہم نے آدھی جنگ جیت لی۔ اس کے بعد کی تیاری کتنی کریں گے یہ اللہ کا معاملہ ہے، کتنا ہم سے کام لینا ہے وہ تو اللہ قرآن کہتا ہے وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، جتنا جس کے پاس جتنا موقع ہے اس کا موقع دے دیں گے۔ ایک سے 1 روپیہ مانگنا ہے اس سے 1 روپیہ مانگ لیں گے، لاکھ لے گا اس سے لاکھ لے لیں گے، ایک جان دے سکتا ہے اسے جان لے لیں گے، لیکن ہم لے لیں گے یہ کام، لیکن تمہاری طرف سے عہد کرنا ہے۔ تو ہم اس عہد کو تازہ کریں تو نتیجے میں یہ امت جو ہے انشاءاللہ سرخرو ہوگی اور اس میں ہمارا بھی حصہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔